آئیے دیکھتے ہیں کہیں ہماری روحیں کمزور تو نہیں ہو چکی۔ آپ 8 گھنٹے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، دن یا رات میں، دفتر میں، بازار میں، کھیت میں، صحرا میں محنت و مشقت کر رہے ہیں، مگر چند منٹ کی چند رکعت نماز ادا نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا جسم تو مضبوط ہے مگر آپ کی روح کمزور ہے۔ مال و دولت کی ریل پیل ہے، ارد گرد غریب، نادار، مستحق رشتہ دار نظر بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم مال خرچ نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ اللہ نے بے حساب دیا ہے، آپ 10 دن مری، 15 دن دبئی، مہینہ یورپ کی سیر تو کر لیتے ہیں، مگر ہر جمعہ کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لیجئے آپ کے تعلقات تو مضبوط ہیں مگر آپ کی روح کمزور ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزریں تو قبر کا خوف نہ ستائے، قبر والوں کا حق دینا آپ کو اہم نہ لگے، قبروں کی مٹی محض آپ کو ڈیر لگے، روزانہ کے اٹھتے جنازے آپ کو غمگین نہ کرے، قبر کی تنہائی کا احساس آپ کو بے چین نہ کرے، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ آپ کی محفل میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اس زیادتی کو روکنے کے لیے آپ کا بس بھی چلتا ہو، مگر آپ ٹس سے مس نہ ہو، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ صاحب عہدہ یا صاحب مال چودھری آپ کو آدھی رات کو بلائے تو آپ دوڑتے چلے جائیں، مگر آپ کے دروازے پہ کھڑا کوئی مجبور، لاچار، بے بس انسان فریاد لے کر آئے تو آپ فریاد نہ سن سکیں، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ روزانہ گھنٹوں ڈائجسٹ پڑھ سکیں، فلمیں دیکھ سکیں، گیمز کھیل سکیں، مگر قرآن کریم کی ایک آیت کا مطالعہ نہ کر سکیں، تو سمجھ لیجئے آپ میں پڑھنے کی قوت تو بہت ہے مگر آپ کی روح کمزور ہے۔ حلال کاروبار سے روزانہ ہزاروں کما رہے ہیں، دوستوں کی مجلس میں سینکڑوں نچھاور کر رہے ہیں، رسم و رواج میں لاکھوں لگا رہے ہیں، مگر امام مسجد اور قرآن کی اشاعت کرنے والوں کو دیتے وقت آپ مسائل کا سہارا لے رہے ہیں اور مفتیان سے فتوے طلب کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ دین سے محبت نہ ہو، دیندار کی عزت نہ ہو، نیکی پہ استوار اولاد کی تربیت نہ ہو، بود و باش مسلمانی نہ ہو، نیکوں کی صحبت میں دلچسپی نہ ہو، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ خود کو مال کے ساتھ آلہ سمجھے، غریب کو گندگی کا نالہ سمجھے، تکبر زدوں کو خود کا ہم پیالہ سمجھے، روزے حساب سے خود کو بالا سمجھیں، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ جب جھوٹ بطور عادت بولا جاتا ہو، ناچ گانے مستی میں وقت گزر جاتا ہو، موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہو، اذان کو آواز بلا سمجھا جاتا ہو، بے دینی کو اقتدار حیا سمجھا جاتا ہو، حق بات کو ناروا سمجھا جاتا ہو، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ حقدار کمزور کے خلاف آپ کی گواہی ہو، ظالم یا حقدار کے ساتھ آپ کی ساز باز ہو، سادہ لوہ کو لوٹ کر آپ حشاش بشاش ہو، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو، خدا کو بھول کر آپ کو نیند راس ہو، تو سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ نیکی ہمیشہ سے روح کی غذا ہے، بات یہ عام فہم اور سادہ سی ہے، پھر کیوں آپ کی سوچ جدا ہے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور خدا بنا لیا ہے؟ اگر یہی بات سچ ہے تو پھر سمجھ لیجئے آپ کی روح کمزور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی غذا ضرور دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔